رسول بنی اسرائیل، وہ ان کی جو معجزانہ پیدائش، معجزانہ زندگی، اور پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، فلسطین میں انہوں نے اپنی جو زندگی گزاری، تو یہود نے ان کے خلاف سازش کی اور اس کے بعد ان کو قتل کرنے کی اور صلیب دینے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قتل اور صلیب سے بچایا اور ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نزول فرمائے گا، اور پھر وہ نازل ہونے کے بعد دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ ان کے دور میں تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ 40 سال مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور پھر ان کی وفات ہوگی، مسلمانوں کا نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو یہ ہے وہ عقیدہ جو ہم پیش کرتے ہیں، تو جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتا ہے۔ میں اس پر قرآن مجید کی جو سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں اور سورہ نساء کی جو آیات ہیں وہ میں پیش کروں گا، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے عقیدے کو اس کی دلائل دوں۔ اچھا، ابھی میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موضوع ہے سورہ آل عمران میں، یہ آیت نمبر 33 آپ کی 34 ہوگی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور عمران کی آل کو تمام جہانوں پر۔ یہاں سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جو 9 ہجری میں، جب نجران کا وفد، عیسائیوں کا ایک وفد مکہ مدینہ منورہ تشریف لایا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کیے، اور اس کے بعد جب وہ ایمان نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت ان کو دی، تو جس سے وہ گھبرا گئے، انہوں نے مباہلے کی دعوت قبول نہ کی، تو البتہ انہوں نے کوئی اس کے رد میں باتیں بھی نہیں کی، اور اس میں خاموشی سے وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ ہے شان نزول ان آیات کا۔ تو یہ یہاں سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ان آیات میں آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر فرما رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا جو بھی بچہ ہوگا میں اس کو اللہ کی دین کی خاطر وقف کر دوں گی۔ تو بیٹا تو نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا نام خود رکھا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ نے ان کو اپنے رستے میں قبول فرما لیا، اور ان کو وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو بہترین رزق عطا فرمایا۔ ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، جو ان کے خالو تھے۔ تو ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب میں ان کو دیکھا کہ ان کے پاس ایسا رزق پڑا ہے جو کہ اس موسم کا نہیں تھا۔ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تو یہ بڑی اجنبی کی بات تھی ان کے لیے۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات دیکھی، تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ تو انہیں دعا کی کہ میرے پروردگار تو اپنی قدرت کاملہ سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، جس طرح مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل تم نے عطا کیے ہیں، تو یہ ایک معجزے کی بات ہے۔ تو اسی طرح تم یہ بھی کر سکتے ہو کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما دو۔ تو ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور ان کو فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو ان کو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، اور وہ جو کون ہوں گے وہ کلمہ من اللہ، کلمت من اللہ، یعنی اس کلمہ کی جو اللہ کی طرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تصدیق کریں گے۔ وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے۔ وحصوراً، اور جو ہے وہ کمال درجہ کا ضبط رکھنے والے ہوں گے۔ ونبی من الصالحین،
اور وہ نبی ہوں گے اور ان کے صالحین میں سے ان کا شمار ہوگا. تو یہ خوشخبری ہے زکریا علیہ السلام کو دی گئی. تو پھر اس پر جو ہے فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام نے قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا نے فرمایا میرے پروردگار سے کہ میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھانج ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو یہ واقعی عام حالات میں تو ناممکن ہے کہ عورت بھی بانج ہو، مرد بھی بوڑھا ہو تو ان کے یہاں اولاد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو قال رب اجعل لی آیہ، تو یہ آیت نشانی انہوں نے مانگی کہ یا باری تعالیٰ میرے لیے نشانی بنا. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. تو فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے سے بات کرو گے اور اس دوران جو ہے اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرنا. تو اس کے بعد یہ بیان جب ہو گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر ہوا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. تو پھر فرشتے جیسے فرشتے نے کلام کیا حضرت زکریا سے، تو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام سے وہ کلام کر رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اصطفاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، اور آپ کو انہوں نے پاکیزہ کیا ہے، پاکیزگی عطا کی ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو اللہ نے ترجیح دی ہے، چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر. تو پھر آگے فرمایا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہے، اس کے آگے سر سجود رہے، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ رجوع. یہاں پر واسجدی وارکعی کہا، حالانکہ رکوع پہلے آتا ہے سجدہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر ترتیب کو الٹ کر رہے ہیں، یعنی تقدیم و تاخیر یہاں ہو رہی ہے. سجدہ پہلے، واسجدی وارکعی، اور رکوع بعد میں ذکر ہو رہا ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سجدہ پہلے کرنا چاہیے، رکوع پہلے کرنا چاہیے. یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیم و تاخیر کر دیتا ہے. پھر فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما كنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما كنت لدیہم اذ یختصمون. تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کی خبریں جو آپ کو ہم عطا کر رہے ہیں. تو آگے پھر اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. تو پھر فرشتوں نے بات آگے بڑھائی اور کہا کہ اے مریم اللہ جو ہے آپ کو خوشخبری دیتا ہے بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک فرمان کی، ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے، اور اس کا نام بھی رکھ رہے ہیں وہ خود، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. جیسے یحییٰ علیہ السلام کا نام خود اللہ نے رکھا، اس طرح عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی خود رکھا. تو اسمہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، تو وہ کیا ہوں گے؟ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا و آخرت میں معزز ہوں گے، محترم ہوں گے، وجیہ ہوں گے، جاہ و جلال والے ہوں گے، عظمت و رفعت والے ہوں گے، اور ان کے درجات بلند ہوں گے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور مقرب بندوں میں سے ہوں گے. تو آگے فرمایا وَيُكَلِّمَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کریں گے اور بڑی عمر میں بھی پہنچ کر کلام کریں گے. تو یہ بھی معجزہ ہے ان کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا گیا کہ وہ گہوارے میں، یعنی جو آپ کی گود کے اندر بھی وہ کلام کریں گے، اور یہ بھی معجزہ ہے. اور اسی طرح یہ بھی معجزہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں جا کر بھی وہ کلام کریں گے. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. تو پھر انہوں نے بھی ویسے ہی حیرانی کا اظہار کیا جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں. تو مریم علیہ السلام نے فرمایا میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. لم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء. تو وہ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بغیر باپ کے، اور کوئی تمہیں اگر نہیں چھوا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جیسے اللہ چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، اور جب وہ ایسا کام کرنا چاہے تو صرف یہ کہتا ہے ہو جا، اور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تو فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کی. تورات وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی،
انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور کتاب اور حکمت اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا کی گئی تھی۔ تو آگے پھر آیات آگی ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تو بنی اسرائیل کی طرف جو فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، اور پھر اپنے رسول ہونے کی حیثیت سے وہ کچھ جو معجزات بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، تو اس کی وضاحت یہاں کی جا رہی ہے کہ آگے پھر کیونکہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا قرآن مجید کلام ہے، تو ایک لمبی سپیچ ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتیں آگے چھوڑ کے تو مین بات کی طرف آ رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام آگے آ رہا ہے، وہ رسول ہونے کی حیثیت سے کیا کلام کر رہے ہیں کہ انی قد جئتکم بآیہ من ربکم، تو میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کی نشانیاں لے کر۔ تو انی اخلق لکم، نشانیوں کی آگے وضاحت بھی آ رہی ہے، من ربکم انی اخلق لکم من الطین، کہ میں بے شک میں پیدا کرتا ہوں، میں جو ہے بناتا ہوں جو تین مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ایک شکل پرندے کی، کیسے جس شکل پرندے کی ہوتی ہے، فانفخ فیہ، بس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو بس الحمدللہ وہ ہو جاتا ہے پرندہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور وہ پھر میں کیا کہتا ہوں اللہ کے حکم سے، پھر میں کیا کہتا ہوں اللہ کے حکم سے مادہ زار اندھے جو ہیں اور کوڑی کے جو مریض ہیں ان کو اچھا کر دیتا ہوں، اور واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اچھا پھر جو میں بتا دیتا ہوں کہ انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، کہ تم کیا کھاتے ہو، تم کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، کہ وہ کیا تم کنزیوم کر لیتے ہو، اور کیا تمہارے گھروں میں پڑا رہتا ہے، اس کی بھی خبر مجھے دی جاتی ہے، تو وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، فی بیوتکم ان فی ذلک الآیہ، تو یہ اللہ کی نشانی ہے، ان فی ذلک الآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، تو اگر تم مومن ہو تو اس پر ایمان لے کر آؤ۔ تو آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ تو پھر وہ اپنے نبوت کی اپنے تعلیمات کی بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، رسالت کی، وہ تصدیق کرنے والے جو وہ تورات کی، اور جو تم بعض چیزوں کو حرام کر دیتے ہو اپنی طرف سے، اس کو میں حلال کرنے والا ہوں، اور میں تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آ رہا ہوں، اور فاتقوا اللہ واطیعون، اور تم اللہ کے تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو، کہ رسول مطاعت ہے، اس کی پیروی کی اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں رسول ہونے کے حیثیت سے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اس کی پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو وہ رب ہے میرا بھی، وہ میرا رب، میرا خود باپ نہیں ہے، فاعبدوہ تمہارا، میں تو اس کا بندہ ہوں، تم نے بھی اس کی پیروی کرنی ہے، جس کی عبادت کرنی ہے، جس کی میں عبادت کرو۔ تو یہ ساری تعلیمات کہ ان کا زمانہ گزارنے کے بعد، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ان تمام تعلیمات پر جب انہوں نے کان نہیں دھرے تو انہوں نے کفر کیا، فلما احس عیسیٰ منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل جو ہے کفر انکار پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے حواریون کو اکٹھا کیا، تو ان سے کہا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار، تو حواریون نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار، آمنا باللہ، کہ ہم جو ہیں اللہ کے مددگار ہیں، واشهد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو دیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ دین اسلام ہی نہیں، دین عند اللہ الاسلام، یہ شروع سے دین اسلام ہی چلا آ رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان ہیں اور ان کے حواری بھی مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اور پھر فرمایا اچھا یہ تو ہو گیا حواریون کے ساتھ، اب پیچھے کفر کی بات آ رہی ہے، وہ یہود ہیں جنہوں نے آپ کو نہیں مانا، سازشیں کر رہے ہیں، ان سازشوں کا ذکر یہاں آ رہا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ پھر بنی اسرائیل نے جو وہ یہود ہیں اس وقت کے، انہوں نے خفیہ تدبیریں کی، چالیں چلی، مگر کیا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو اللہ کی پلاننگ جو ہے سب سے بہتر ہے۔ تو آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پلاننگ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ 4 وعدے کیے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ
ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. بے شک جو اللہ ہے، جیسے اللہ نے کہا، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں، نمبر ایک، ورافعک، اور تم کو ورافعک الیہ، تم کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں پاکیزہ کرنے والا ہوں، پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور میں تم کو ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک، قیامت کے دن تک ان پر غالب رکھوں گا جو کہ جنہوں نے تمہارا انکار کیا. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تم کو پھر اپنی طرف، ثم الی مرجعکم، پھر تمہارا میری طرف ہی جو ہے وہ پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جس کا تم جو ہے اس کے بارے میں اختلاف کرتے رہے. تو یہ وہ آیات ہیں جو یہاں پر میں نے بیان کی. معذرت کے ساتھ تھوڑی طوالت ہو گئی ہے، اس میں صرف 3 باتیں میں کرنا چاہوں گا. اللہ، یہ آیات پڑھنے کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ نجران کا وفد ہے، تو جو کرسچن ہیں ان کی جو باطل عقائد ہے ان کا ذکر کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دلائل دے رہے ہیں کہ جن وجوہات سے وہ ان کے عقائد ہیں ان وجوہات کو یہاں ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے تم اللہ کا پہلی دور ان کا جو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو اور اللہ خود کو خدا سمجھتے ہو. اس کی وجوہات، ایک وجہ تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزانہ پیدائش اس کا یہاں ذکر کر دیا اور رد کیا کہ دیکھو اگر ان کی معجزانہ پیدائش ہے تو تھوڑی دیر اس سے پہلے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معجزانہ پیدائش ہی ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ اس بات کا جو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کے بارے میں کلام کیا معجزات تھے، تو اس وجہ سے بھی چونکہ ان بہت ایسی چیزوں کو دیکھ کر بھی کرسچن کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے جو ہیں وہ خود خدا ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ میرے رسول ہیں، میرے بندے ہیں، اور انہوں نے یہ جو سارے معجزات کیے ہیں وہ میری اجازت سے کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد تو یہاں دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم فرمایا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے جو دیگر عقائد ہیں ان کی نفی کی. مثلا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہے. ان کا کفارے کا عقیدہ ہے کہ وہ سولی پر چڑھ گئے اور وہ جو ہے اس کے بعد وہ ہمارے گناہوں کو لے کر سولی پر چڑھ گئے ہیں اور وہ ہمارے لیے شفاعت کا باعث بن گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری. تو اس طرح ان کے تمام باطل عقائد کی نفی کر دی. پھر ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو قتل کیا گیا، صلیب پر چڑھایا گیا، تو اس کی بھی نفی کر دی، وما قتلوہ وما صلبوہ، کیا دیا گیا. لیکن عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ آسمان پر ان کو اٹھا لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو اس کی نفی اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں کی، بلکہ فرمایا بر رفع اللہ الیہ سورۃ النساء کے اندر اس کی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو اس پر میں اپنی بات کا مکمل کرتا ہوں. تو آگے آپ ٹھیک ہے اپنی آپ بات رکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. معذرت اگر طوالت ہو گئی تو. جی ذیشان بھائی آپ اپنا مقدمہ رکھیں گے. جی اچھا، خاک صاحب کا تعلق ان کا جماعت احمدیہ سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. عرض یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو بڑا صاف ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرصہ 2000 سال قبل پہلے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور 2000 سال قبل کے انسان سارے کیونکہ وفات پا چکے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے اندر وفات پا چکے ہوئے ہیں. اور اس میں تھوڑی مختصری بات کروں گا، اتنی میں مطلب میں لمبی بات نہیں کروں گا. اور اس میں دیکھیں عرض یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ انسان کی عقل بھی یہ بتاتی ہے کہ انسان کو کوئی غیر طبعی طور پر لمبی زندگی عام طور پہ نہیں ملتی ہوتی. ٹھیک ہے، اور جیسے تمام رسول اللہ تعالیٰ کے فوت ہو گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں. جہاں تک معجزات کا تعلق ہے وہ بالکل اس میں جو برائٹ سٹار بھائی نے بات کی ہے اس میں سے اگر میں نے تو کافی باتیں نوٹ کی ہیں اس میں جو انہوں نے معجزات کے اوپر بھی بات کی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی اور ایک دوسرا ٹاپک ہے. اس میں بس سمپل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام رسولوں کی طرح ایک رسول تھے. قرآن مجید بھی یہ بات کہتا ہے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول
اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل، جیسے افائمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے گزشتہ تمام رسول جس طرح فوت ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں بیان کیا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسول. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل تمام کے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کے بھی تمام کے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ قرآن مجید بھی عقلی اور نقلی دلائل سے بھرا پڑا ہے اس بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، معجزات ہیں ان کے، تمام انبیاء کے پاس معجزات ہوتے ہیں، ان معجزات کا منکرین انکار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کی سچائی واضح کر دیتا ہے ان کے. اور باقی جو کچھ چیزیں ہیں اگر آپ کہیں گے تو اس کو ایڈریس میں کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اگر معجزانہ ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی بالکل معجزانہ ہے. یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہے، لیکن یہ صرف یہ معجزانہ پیدائش انبیاء کے لیے ایکسکلوسیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بات ہو جائے گی انشاءاللہ آگے جب چلیں گے. باقی میرے خیال سے میں تو اتنی بات کروں گا. اگر وہ کہیں مطلب بھٹی صاحب کہتے ہیں تو جو میں نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں ان کو تھوڑا سا ایڈریس کر دیتا ہوں. برائٹ اسٹار بھائی کی جو بات ویسے میں نے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں کچھ، وہ آپ اپنی باری میں کر لیجئے گا. ابھی آپ ٹھیک نے ہے. بس اپنا عقیدہ رکھنا تھا، وہ آپ نے رکھ دیا. کوئی جی آپ کا وفات کے متعلق جو بھی ہے دعویٰ اور دلیل جو ہے جی ہاں بس سمپل صحیح ہے. کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پھر جی بالکل سمپل. ہاں بالکل سمپل بات ہے اس میں. مطلب میرے خیال سے جو وفات ہے حضرت یا گزشتہ انبیاء کی، جو دیکھیں معجزات کے اوپر تو بات کی جا سکتی ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن وفات کے اوپر اس مختصر بات ہے کہ جس طرح تمام رسول فوت ہو چکے ہیں انہی کے اندر شامل ہیں حضرت عیسیٰ، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کے ٹاپک کے اوپر جو آیات ہیں وہ تو اس کے اوپر تو کوئی اختلاف کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں ساری. چلیے ٹھیک ہے، آپ کا آ گیا جی مکمل بیان. اچھا، میرا خیال ہے کہ نشان صاحب تھوڑا سا وقت اور لینا چاہیں تو لے لیں. آپ نے اپنا عقیدہ نہیں بیان رکھا، آپ نے میری کچھ باتوں کا ایڈریس تو کیا ہے اور کچھ دلائل بھی جو ایک دو دیے ہیں کہ قد خلت کی آیت پڑھ کر، لیکن آپ نے اپنا عقیدہ نہیں پیارے بھائی رکھا. میں نے پہلے اپنا عقیدہ رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ ساری آیات تلاوت کی تھی. اگر آپ اپنا پورا عقیدہ رکھ دیں تو آسانی ہوگی میرے لیے بھی آگے بات پڑھانے میں یا سوال کرنے میں. جی میں نے عرض کیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح تمام رسول، تمام انبیاء، تمام رسول وفات پا چکے ہوئے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہوئے ہیں. میرا یہ عقیدہ ہے، سمپل، مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس میں. عقیدے کے اندر بالکل سمپل 2 جمع 2 4 کی طرح. وہ تو ابھی دلیلیں تو آئیں گی انشاءاللہ. دعویٰ عقیدہ پیش کیا ہے تو دلیل بھی تو پیش کرے نا. نہیں میں نے، ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال اس چیز کے لیے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ 2000 سال پہلے کا انسان ابھی بھی زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. میں بالفرض اگر میں کہوں کہ میرے پردادا کے پردادا جی ابھی بھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں دلیل پیش کروں گا. اگر میں کہوں کہ میرے پردادا کے پردادا فوت ہو چکے ہیں تو اس میرا خیال نہیں ہے کہ اس کے لیے دلیل پیش کرنے کی ضروری ہے. یہ تو ایک کامن بات ہے. لیکن کہتے ہیں تو میں دلیل اگر اس کے اوپر پیش کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیلیں ہیں بھی، یہ نہیں کہ دلیلیں موجود نہیں ہیں، لیکن دلیلیں اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ یہ کہوں، اگر میں کہوں کہ 2000 سال پہلے انسان ایک پیدا ہوا تھا وہ فوت ہو چکا ہے، مجھے اس میں مطالبہ کیا جائے کہ کوئی دلیل بھی دوں میں اس بات کی. ٹھیک ہے. تو عرض یہ ہے کہ میں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول کے آیت کے تحت، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام رسول وفات پا چکے ہیں اس آیت کے تحت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک منٹ، ہاں جی، یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی شخص کو، کسی بشر کو خلد یعنی کہ غیر طبعی لمبی زندگی عطا نہیں فرمائی. افإن مت فهم الخالدون، کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو یہ پچھلے والے رسول، پچھلے والے لوگ، پچھلے والے بشر وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ مطلب بے شمار چیزیں ہیں اس بارے میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ تو میرا واضح ہو گیا، آگے بات چلاتے ہیں انشاءاللہ.
جی ٹھیک ہے، مہربانی ذیشان صاحب. میرا چلیں جی، خیال تھا کہ جیسے میں نے جی 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 بات مکمل ہوگی، آواز آ رہی آپ بات کریں. جی آپ بات کریں. جی ٹھیک ہے. میرا خیال تھا کہ ذیشان صاحب آپ اپنا پورا عقیدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ ان کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے اور کس طریقے سے ہوئی ہے، ان کی جو موت کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ اگر آپ سارا اگر بیان کر دیتے نا تو یہ آسانی رہتی. جیسے آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کو سلیپر لے جایا گیا، ان کو 2 چوروں کے ساتھ پھانسی دی گئی، وہ ان کو زندہ اتارا گیا، پھر وہ ہجرت کر کے وہ کشمیر چلے گئے اور وہاں پر ان کی جا کر ان کی وفات ہوئی. میرا خیال یہ مکمل عقیدہ، جیسے میں نے اپنا مکمل عقیدہ بیان کیا تھا کہ وہ ان کا رفع ہوا اور پھر قرب قیامت ان کا رسول ہوگا. تو ساری بات میں نے بیان کی ہے. میں چاہتا تھا کہ وہ ساری بات آپ بیان کر دیتے تاکہ پورا عقیدہ سامنے آ جاتا نا. آپ اس انکاری تو ہے نہیں کہ عقیدہ نہیں ہے آپ کا، عقیدہ تو ہے. میں اس لیے چاہتا تھا اس کو پورا اگر آپ بیان کر دیتے نا تو بہتر ہوتا. جی میں اس میں یہ عرض کروں گا. دیکھیں عقیدہ پورے کا پورا میرا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح تمام انبیاء وفات پا چکے ہوئے ہیں اسی طرح وفات پا چکے ہوئے ہیں. یہ ہے میرا پورا عقیدہ. اب اس میں یہ عرض کروں گا کہ عقیدے کے اندر جغرافیہ شامل نہیں ہوتا کہ کشمیر میں وفات پائی ہے یا لاہور میں وفات پائی ہے یا جیروسلم میں وفات پائی ہے یا پھر لندن کے اندر. یہ تو جغرافیہ ہو گیا نا. یہ جغرافیہ میرا عقیدے میں شامل نہیں ہے. سمپل عرض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. کب وفات پائی ہے، کیسے وفات پائی ہے، عقیدہ جو واقعہ سلیب ہے، وما قتلہ وما صلبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس واقعہ سلیب سے بچائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرا بھی عقیدہ ہے. اور حضرت عیسیٰ واقعہ سلیب کے بعد میں وفات پائی ہے. انہوں نے واقعہ سلیب کے سے حضرت عیسیٰ کی وفات کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں اب جغرافیہ نہیں میں ڈالوں گا مطلب معذرت کے ساتھ کہ کہاں پہ وفات پائی ہے، یہ علیحدہ چیز ہے. اچھا چلے، یعنی یہ آپ کے عقیدے میں شامل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ کشمیر ہجرت کر گئے، وہاں جا کے ان کی وفات ہوئی، یہ آپ کے عقیدے میں شامل نہیں ہے؟ میرے عقیدے میں ہاں جی، میرے عقیدے میں بالکل بھی جغرافیائی حدود مطلب جغرافیہ کا کوئی نام شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کہ کشمیر میں وفات پائی ہے یا پھر میں عرض کروں اسرائیل میں، فلسطین میں وفات پائی ہے، اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. یہ تو جغرافیائی باتیں ہیں نا، تاریخی باتیں، اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا، آپ نے آدھا عقیدہ یہاں تک تو بیان کر دیا. میرے استفسار پر اس کے لیے آپ کی میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے یہ تو بیان فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ ان کو صلیب پر لے جایا گیا، اور لیکن وہ صلیب پر جو ہے ان کی وفات نہیں ہوئی، موت نہیں ہوئی، بلکہ وہ زندہ، جب اتارا گیا تو وہ زندہ تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. یہ تو آپ نے بیان کر دیا. نہیں اتارا، ٹھیک ہے نا. ہاں میں یہ بعد میں عرض کروں گا. اتارا گیا یہ بات کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب کے بعد بھی زندہ تھے اور زمین پہ ہی تھے، یعنی پلانٹ ارتھ کے اوپر ہی تھے. یہ کہاں پر تھے یہ اس کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعہ صلیب میں وفات نہیں پائی انہوں نے. ٹھیک ہے، یہ تو میں مانتا ہوں 100%. اس میں آپ کا اور ہمارا 100% اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقعہ صلیب کے نتیجے میں نہیں ہوئی. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کی واقعہ صلیب کے بعد جو ہے وفات ہوئی ہے، اور صلیب پر وہ جو گئے ہیں ان کی وہاں پر وفات نہیں ہوئی، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے. لیکن آپ کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر گئے تھے. جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کی، جو انبیاء رسول ہجرت کرتے ہیں انہوں نے بھی ہجرت کی، اور پھر وہ ربوا کی آیت بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ جو ہے کہ ان کو پناہ دی گئی. سورۃ مومنون کی 50 کی آیت بھی آپ پڑھا کرتے ہیں، اور پھر اس سے مراد کشمیر بھی لیتے ہیں. تو یہ تو آپ پورا عقیدہ ہے. لیکن میرا خیال ہے جو آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، البتہ صرف آپ کا اتنی ہی آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کی وفات صلیب کے بعد ہوئی، کہاں بھی ہوئی، یہ آپ کے عقیدے میں شامل نہیں ہے. جی چلے میں ایک مثال کے ساتھ واضح کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں اصحاب کہف کے غار کی حضرت مطلب اللہ تعالیٰ نے تعین کیا ہے کہ اصحاب کہف کا غار جو ہے نا، ان کی ڈائریکشن کا اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب اصحاب کہف کا غار کہاں پر ہے؟ وہ لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، جارڈن میں ہے، کشمیر میں ہے. اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر گئے، ہجرت کر کے کدھر گئے؟ مطلب رشیا میں گئے یا یورپ میں گئے یا انڈیا میں گئے. اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال ہم یہ تو علیحدہ ایک ٹاپک ہے نا کہ ہجرت ان کی کیسے ہوئی، بعد میں کیا ہوا، وہ تو تاریخی یا جغرافیائی چیزیں ہیں. جغرافیہ یا تاریخ کا عقیدہ سے تعلق اس طرح ڈائریکٹلی نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. کہاں وفات پائی، کیسے وفات پائی، یہ تو بالکل ایک مختلف ٹاپک ہے.
لیکن وفات پا لی انہوں نے، ٹھیک ہے، اس کے دلائل بہت سے ہیں، لیکن کہاں پہ وفات پائی؟ ہجرت سے پہلے وفات پائی یا ہجرت کے بعد وفات پائی؟ یہ تو بالکل ایک ضمنی چیز ہو جائے گی نا، اس ضمن کے یہ ضمنی چیز ہو جائے گی۔ میرا بالکل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہجرت کر کے گئے، لیکن ہجرت کر کے گئے یا نہیں گئے اس کا وفات کے دلائل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ نے اچھا کیا کہ اصحاب کہف کی آپ مثال لے آئے۔ دیکھیے اصحاب الکہف جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو عقیدہ دیتا ہے وہ اللہ اور اس کا نبی دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سورۃ اصحاب الکہف کی غار کی جو لوکیشن ہے وہ نہیں بتائی، لہٰذا ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہی کہتے ہیں کہ جس ہستی کو آپ نبی مانتے ہیں اس نے اگر آپ کو یہ عقیدہ نہیں بتایا کہ ان کی وفات کہاں پر ہوئی ہے، تو پھر تو یہ آپ کا عقیدہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر انہوں نے بتایا ہے آپ کو تو پھر یہ آپ کے عقیدہ میں شامل ہے۔ اس کے آپ مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کیوں ڈینائی کر رہے ہیں، جبکہ یہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ کی جو وہ ہستی کی طرف سے، جو کہ اور ان کو وحی کر کے بتایا گیا ہے۔ آپ اپنے عقیدے میں مجھے نہیں پتا کیوں نہیں شامل کر رہے اس چیز کو۔ جی میں نے اپنا واضح کر دیا نا سر۔ دیکھیں سر، ابھی تو ہم بات سٹارٹ کی ہے نا، اس طرح اگر آپ نے میرے پوائنٹس پہ جرا کرنی ہے تو پہلے میں پھر آپ کے پوائنٹس پہ تھوڑی سی کر لیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اس لیے تو ایگری کیا تھا کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں جغرافیہ جو سا ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، قرآن مجید میں عقائد امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالفرض اگر میں نے عقیدہ رکھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو اس عقیدے کے اندر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ انہوں نے مکہ میں وفات پائی یا مدینہ میں وفات پائی یا یثرب میں وفات پائی یا پھر کوفہ میں وفات پائی یا کہاں پہ وفات پائی۔ اس چیز کا یہ تو بالکل ایک بات کی بات ہے، عقیدہ تو میں نے آپ کو واضح کر دیا نا، ٹھیک ہے۔ کہاں پر وفات پائی یہ تو اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میں بالفرض میں کہوں جی کہ میں مانتا ہوں میرے پردادا کے پردادا وفات پا گئے ہیں، اب میں یہ بھی ضروری ہے، میرا کہنا یہ ضروری تو نہیں نا ہے کہ جی وہ مطلب بنگلہ دیش میں وفات انہوں نے پائی ہے یا پھر برما میں وفات پائی ہے یا کدھر پائی ہے یا نیپال میں وفات پائی ہے، تو وفات پا گئی سمپل، ٹھیک ہے۔ اس میں میرا نہیں خیال کہ اس کا عقیدے سے کوئی تعلق ہے کہ کس قرۂ ارض کے کون سے کونے کے اندر وفات پائی ہے۔ اچھا دیکھیے، میں پھر آپ کے پوائنٹس کے اوپر میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف بنیادی بات یہ پیارے بھائی دیکھیں، میں نے رفع سے لے کے نزول تک، ان کی حیات سے لے کے ان کے رفع اور نزول تک اپنا پورا عقیدہ بیان کیا ہے، لیکن آپ نے اپنا پورا عقیدہ نہیں بیان کیا۔ اسی بات پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنا پورا عقیدہ بیان کر دیتے تو اس سے دیکھیں قرآن حدیث ہم بھی پڑھتے ہیں، مسلمان 1400 سال سے قرآن و حدیث ہی دلائل لیتے آ رہے ہیں، لیکن آپ کا جو فہم ہے وہ آپ کا ذاتی نہیں ہے، وہ آپ کا عطا کردہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے اس فہم کی روشنی میں جہاں سے آپ نے فہم لیا ہے، آپ کو عقیدہ ملا ہے، اور اس عقیدے کو پورا بیان کرنا تو کم از کم آپ کا فرض ہے نا۔ اس سے تو آپ ڈینائی نہ کریں، پیچھے نہ جائیں، اس سے کوئی حرج بھی نہیں ہے میرے خیال میں۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے پورا بیان کر دیا۔ میرا خیال ہے بات تھوڑی سی آگے چلاتے ہیں۔ براٹ صاحب بھائی، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کھانے میں اگر 10 ڈشیں سامنے رکھتے ہیں، یہ آپ کی ایک پسندیدہ غذا ہے، تو یہ آپ دوسرے کو مجبور نہ کریں کہ آپ بھی ایسے ہی کریں۔ اگر وہ صرف روٹی سالن پہ کر رہے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں، تو اس اتفاق کرنے دیں، اب اس بات پہ ان کو مجبور نہ کریں، کھانا تو وہ کھا رہے ہیں، تو بات کو آگے لے کے چلتے ہیں ایسے۔ چلے جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ پورا عقیدہ بیان کر دیتے تو یہ ان کے لیے بھی آسانی رہتی، لیکن باہر آپ نہیں پورا عقیدہ آپ نے بیان نہیں کیا، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے پورا عقیدہ بیان نہیں کیا، جو چیز نہیں۔ آپ دیکھیں اگر بیان کر رہے تو مجھے کبھی اعتراض نہ ہوتا، میں تو کبھی بات کرتے ہی نا۔ اگر آپ نے نہیں بیان کیا تو کبھی میں نے اعتراض کیا ہے نا، ورنہ تو میں کوئی اعتراض نہ کرتا۔ جی ذیشان صاحب۔ نہیں میں دیکھیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ میں آپ کو مطلب میں نے 2-4 اور آپ کہتے ہیں میں مثالیں اور دے دیتا ہوں آپ کو، مثالیں، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے حتیٰ اذا ہلکا قلتم، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے حتیٰ اذا ہلکا قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے جب وہ وفات پا گئے کہ تم یہ کہنے لگ گئے۔ اب کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف وفات پا گئے، اب میں کیوں یہ بتاؤں کہ کون سے قرآن ارض کے کون سے کونے کے اوپر وفات پائی انہوں نے؟ بات یہ ہے کہ پورے کا پورا عقیدہ میرا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے، ٹھیک ہے، پورا عقیدہ ہے، اس میں نے کوئی بات نہیں چھپائی، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بھی ہوا، ٹھیک ہے، اور رفع کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ رفع میں مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کا توفہ بھی میں مانتا ہوں، رفع بھی مانتا ہوں، لیکن توفہ سے معنی جو سے ہیں نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ توفہ کے معنی میں وفات لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ رفع کا کیا معنی لیتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ آگے بات آئے گی، کہاں پر رفع ہوا، کب ہوا، کس کونے، اس کا یہ میٹر نہیں کرتا سر،
ٹھیک ہے. میں آپ سے یہ سمپل عرض کر رہا ہوں, یہ میرا پورا عقیدہ ہے 100%. میرا A to Z عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح تمام انبیاء وفات پا گئے ہیں, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 100% معجزانہ تھی, جیسے آپ نے خود ذکر کر دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ تھی. ٹھیک ہے, میں اس بات پہ اگر آپ کہیں گے میں اس پہ بھی بات کر لوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس طرح کی پیدائش معجزانہ تھی, وہ صرف انبیاء کے لیے خاص نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی والدہ محترمہ نے, اب میری باری ہے, اب میری باری ہے. کریں. اچھا ٹھیک ہے, میرا چلیں, میں تو خیر آپ کو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک ہستی پر ایمان لائے ہوئے ہیں, انہوں نے جو عقیدہ دیا ہے اس پر اب ایمان رکھتے ہیں. آپ سے گفتگو کر کے اندازہ ہوا کہ آپ کا اس جو بھی انہوں نے عقیدہ دیا ہے اور ان پر اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اس کو دلائل اس پر دیے ہیں, دلائل کی برباد کی ہے, وہ آپ کے عقیدے میں شامل ہی نہیں ہے بنیادی طور پر. تو میں چلیں کوئی بات نہیں, یہ تو اچھا ہو گیا, آپ نے شروع سے ہی ایک ڈینائی کر دیا ان تمام دلائل کو, ان تمام کتابوں کو جو کہ اس دلیل کی, اس عقیدے کی اس کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہجرت کی اور کشمیر گئے, وہاں ان کی وفات ہو گئی. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. میرا خیال ہے کہ آدھا مقدمہ تو یہی ختم ہو جاتا ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ اس کا مطلب ہے تو یہ تو ٹھیک ہے, بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ نے اس ہستی کی آدھی بات مانی ہے, آدھی نہیں مانی. نہیں ٹھیک ہے, میں سن لیجیے, میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو. دیکھیے یہ نوٹڈ ہو گئی ہے بات, میں ٹھیک ہے, مجھے رسپونڈ کر لیں دیں, مجھے رسپونڈ نوٹڈ ہو گئی ہے, میں بھی اپنی بات نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ اتفاق ہوا تھا کہ ہم قرآن و حدیث سے ہی بات کریں گے. ٹھیک ہے, اور قرآن و حدیث میرا عقیدہ, آپ مجھے نا دیکھیں معذرت کے ساتھ بسد احترام میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ مجھے نہ بتائیں کہ میں نے کہاں سے عقیدہ لینا ہے. مجھے خاکسار کو پتہ ہے میں نے کہاں سے عقیدہ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نہ مجھے بتائیں, بسد احترام میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے عقیدہ کہاں سے لیا ہے, جہاں سے میں نے جس شخص کو اس وقت کا امام مانا ہے, اس شخص نے مجھے کہاں سے بتایا ہے عقیدہ لو, میں نے وہیں سے عقیدہ لیا, یقین کریں. ٹھیک ہو گیا, اور عقیدے کے اندر جغرافیہ شامل نہیں ہوتا کبھی بھی. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, عقیدے میں جغرافیہ شامل نہیں ہوتا. عقیدے میں یس اور نو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عقیدہ ہمیشہ 2 دمجو 4 کی طرح ہوتا ہے. عقیدے میں یہ نہیں ہوتا کہ ایسے ہوا تو A to F ہے, F to E ہے, E to C ہے, C to D ہے, پھر D to A, اس طرح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سمپل سیدھا اور صاف بات ہوگی کہ ہے یا نہیں, وفات پا چکی ٹوٹل. یہ میرا مکمل عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں. باقی رفع کے اوپر بھی بات کریں گے, حضرت عیسیٰ کے معجزات کے اوپر بھی قرآن مجید کے روشنی کے اندر بات کرنی ہے, وہ بھی حاضر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت دی گئی, اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے پیدا کرتے تھے, اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا, جتنے آپ نے پوائنٹس دیے یہ میرے بھی عقیدے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 100% مردوں کو زندہ کرتے تھے, مجھے بھی میرا بھی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے بناتے تھے, حضرت ابراہیم کے متعلق بھی لکھا ہوا ہے پرندے بناتے تھے, میرا بھی عقیدہ ہے یہ. ٹھیک ہے, اس میں تو اختلاف کی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کے اوپر بات کرنی ہے اس کے اوپر بھی ہو جائے گی کہ اس سے مراد کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صلیبی موت سے بچا لینے کا وعدہ کیا, یہ میرا بھی ہے, اور صلیبی موت سے بچایا, یہ میرا بھی عقیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہیں کر سکے, میرا بھی عقیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا, چلیے اچھا مجھے اجازت دیں. اچھا, یعنی اب میں یہ آپ فرما رہے ہیں, یہ میں سمجھوں آپ سے کہ جو قرآن و حدیث میں ذکر ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے, جو چیزیں قرآن و حدیث میں مذکور نہیں ہیں وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے, خواہ کسی نے بھی بیان کیا ہو. دیکھیں عقیدے اور نظریے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عقیدہ میرا وہی ہے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. باقی میں ہو سکتا ہے میرا نظریہ یہ ہو کہ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں تھے, یہ اپنا بھٹی صاحب جو ان سے ہیں یہ اپنا ادھر بیٹھے ہوئے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نظریات ہو سکتے ہیں, یا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, یا میرے نالج ہو سکتی ہے. عقیدہ وہی ہوتا ہے جو قرآن میں ہوتا ہے. عقیدہ قرآن کے علاوہ میں نے آج تک کہیں سے نہیں لیا. قرآن کے علاوہ میں اسٹیٹمنٹ ہے میری, قرآن کے علاوہ میرا نہیں خیال کسی کو کہیں سے عقیدہ لینا چاہیے. باقی آپ علم حاصل کریں, پڑھیں, دیکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. عقیدہ ہمیشہ قرآن سے ہوتا ہے, ہمیشہ. قرآن کے علاوہ نو عقیدہ. جی میں پھر چلے دوبارہ میں اس بات کو میں عرض کر دیتا ہوں. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات, ہجرت, ان کی قبر, اور اس بارے میں جتنا بھی آپ کا عقیدہ ہے وہ آپ نے قرآن و حدیث سے لیا ہے. اگر کوئی چیز اس میں کوئی جز یا کل قرآن و حدیث سے باہر ہے, وہ آپ کے عقیدے کا حصہ نہیں ہے, وہ کوئی بھی اس کو بیان کرے. دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں, عقیدے اور نظریات میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نظریہ میرا ہو سکتا ہے, عقیدہ نہیں ہوگا اس کو. اور عقیدہ قرآن و حدیث نہیں, عقیدہ صرف اور صرف حدیث سے نظریہ لیں گے ہم.
حدیث سے ہم قرآن کی تشریح لیں گے، لیکن عقیدہ صرف اور صرف قرآن سے ہوگا. نظریہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، میرا نظریہ جو ان سے ہے کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو ہم عقیدے پہ بات کرنے بیٹھے ہیں نا، ہم نظریات پہ بات نہیں کریں گے، صرف عقیدے پہ بات کریں گے. چلیے خیر، یہ بھی مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کے نزدیک جو نبی کی تعلیمات ہوتی ہیں، اس کے فرامین ہوتے ہیں، وہ عقیدے کا حصہ نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی مجھے پتہ چل گیا اس بات سے. چلے ابھی تک دو آپ کو تین چیزیں آپ کی میری طرف آئی ہیں جو میں نے دیکھی ہیں. جی ایک پہلی بات کہ جو نہیں حضرت سر، عیسیٰ ابن دیکھیں آگے بڑھاتے ہیں بات کو، آگے بڑھاتے ہیں، وہ جرا ہم کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کو پتہ چل گئی، ٹھیک ہے، آپ نے سمجھ لی. اب میں کہتا ہوں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عقیدہ ہمیشہ قرآن سے ہی ہوتا ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ عقیدہ صرف قرآن سے ہی ہوتا ہے. چلے خیر، میں کہہ رہا ہوں بات کو آگے جی بڑھاتے ہیں نا. چلیے ٹھیک ہے، مہربانی آپ کی. آپ نے چلے کہ واضح آپ کا موقف سامنے آ گیا کہ صرف عقیدہ قرآن سے ہے، اس کے علاوہ آپ نبی کی تعلیمات کو عقائد میں شامل نہیں کرتے. اور انہوں نے کچھ اگر کہا ہے، چونکہ اس وقت ہمارا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور ان کی رفع کا جو عقیدہ ہے وہ زیر بحث ہے، تو اس حوالے سے جو بھی تعلیمات جو اگر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اور باقی جہاں سے بھی وہ موقف لیا گیا ہو، وہ سارا جو ہے وہ ناقابل اعتبار، ناقابل قبول ہوگا اگر اس کا قرآن میں ذکر نہیں. خیر، میں نے یہ اس طرح کی بات نہیں کی. میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں عقیدے اور نظریات جن سے ہے نا، ہم عقیدے پہ بات کریں گے، نظریات پہ بات ہو جائے گی انشاءاللہ. جب ویسے کبھی بیٹھیں گے بات کرنے نظریات کے اوپر بات ہو جائے گی، وہ تو ایک ویسے ہی ہلکی ڈسکشن ہو جائے گی. عقیدہ قرآن سے ہوتا ہے، عقیدہ ہمیشہ قرآن سے ہوتا ہے. جو خبر واحد حدیث ہوتی ہے اس سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا. سنت جو سی ہے اس کی اتباع فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع فرض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں بھی اتباع سنت فرض بنائی گئی ہے. جو حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو وہ علیحدہ ہے، وہ حجیتی حدیث ایک بالکل الگ ٹاپک ہے، ٹوٹل الگ ٹاپک، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک و علیک، کہ قرآن وہ چیز ہے جو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، ٹھیک ہے. یہ بات کرنی ہے تو پھر ایک بالکل الگ ٹاپک چل پڑے گا، ٹھیک ہے. اس ٹاپک کے اوپر بھی میں بات کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک اور احسان میں خاکسار کے اوپر کریں کہ اگر کوئی میں بات کر رہا ہوں نا، اس کی تشریح نہ کریں آپ، تشریح میں خود کر دوں گا، ٹھیک ہے. کوئی بھی میں بات کر رہا ہوں اس کی تشریح کا حق مجھے ہی دیں، آپ تشریح نہ کریں میری بات کی. دونوں دوست میوٹ کر لیجیے گا، دونوں دوست میوٹ کر لیجیے گا، مہربانی. جزاک اللہ. جی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے جی، میرا خیال ہے برائسٹر بھائی نے کہا تو ہے کہ مجھ پہ بات واضح ہو گئی ہے. تو اب بات کو آگے چلانے کے لیے ہم آپ دوستوں کو کیا رائے دے سکتے ہیں، اس کے لیے میرے ساتھ 2 دوست بیٹھے ہیں. ہم رائے میں تو کہہ رہا ہوں بڑھائیں. آپ دوست جی سن لیں نا، آپ سن لیں جی. چلیے یار میوٹ کر لیں، خدا کا نام ہے. 1 گھنٹے کے بعد بھی اگر ہم نے 1 منٹ آپ سے مانگا ہے تو آپ یہ بھی اتنے آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں دونوں دوست، تو پھر آپ نے بات شروع کر لینی تھی. اب ہمیں مجبوراً بولنا پڑا ہے. تو جی نائٹ رائڈر بھائی کوئی مشورہ دے سکتے ہیں آپ؟ یہ بات اسے آگے چل سکتی ہے دوستوں، کیا مشورہ دیتے ہیں آپ ان کو؟ جی السلام علیکم، شکریہ جی، بہت اچھی بات گفتگو ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے برائٹ بھائی کے سامنے بھی سچویشن واضح ہو گئی ہے. اور ذیشان میرا خیال نام ہے، این زیش بھائی جو ہیں، انہوں نے اپنی جو جتنا بھی صورتحال کو واضح کیا ہے اس کو میرا خیال لے کے آگے چل پڑیں. صرف ایک بات اگر آپ اجازت دیں گے کہ میرا خیال یہ جو کشمیر اور قبر کا معاملہ ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی دلیل کے طور پر بطور الہام، جیسے مرزا صاحب نے کہا تھا، بتایا گیا ہے. تو میرا خیال تو ہے یہ عقیدے کا حصہ ہی ہے، اس کا جغرافیائی کوئی تعلق نہیں ہے. باقی ظاہر ہے میری ایک سوچ ہے، اگر اس کو اسکپ کر کے آپ گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیں تو برائٹ بھائی مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں. رائے تو یہی ہے کہ چلیں گفتگو کو آگے بڑھائیں. اچھی بات ہے، ایک چیز واضح ہو گئی ہے. چلیں جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی منصور صاحب 1 منٹ میں بتا دیں کہ مشورہ دینا چاہتے ہیں، بات کس طرح آگے بہتر چل سکتی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل ذیشان بھائی نے بڑی پیاری بات کی. عقیدے کا مطلب سب کو پتہ، گرا لگانا، گانٹ باندھنا، تو گرا تو قرآن مجید سے لگتی ہے. جیسے قرآن مجید میں حدیثیں بیان فرمائی ہیں کہ خارج جنم کتے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. انہوں نے ضمن بات کی ہے، حدیثوں سے عقیدہ نہیں بنتا. انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے، اپنا عقیدہ واضح کر دیا. ان کی موضوع کی پیدائش ہوئی ہے، سارا جو تمہید باندھی گئی ہے، پھر 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی تفصیل تمہید باندھی گئی، تفصیل میں رائے کی گئی ہے. محدثین نے تو بھی غلط ہے، کوئی بات نہیں، بات آگے چلائیں. جو عقیدے پہ بات ہے، جو عقیدے کی شرح میں، عقیدے کی شرح میں دلائل ہوتے ہیں. قرآن مجید ایک عقیدہ ہے، اس کی شرح میں حدیثیں ہیں. میرے صاحب نے عقیدہ بیان کیا، وہ قرآن مجید کی شرح ہے. وہ شرح یہ مانے یا نہ مانے، وہ ان پر حجت نہیں ہے نا. عقیدے کی شرح جو ہے وہ قرآن مجید حدیث، جو عقیدے کی شرح وہ قرآن مجید خود کرے گا. ان کی شرح میں آگے تفصیلات آتی ہیں، وہ فہم ہے الگ الگ بندے کا. وہ میرے ساتھ اپنا فہم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھی دیا، وہ ایک الگ بحث ہے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ عقیدے کے اوپر ہے، حیات و وفات مسیح.
تو بہترین یہ ہے کہ عقیدے کی گرہ جو قرآن مجید سے گرہ لگتی ہے، جو قرآن سے مضبوطی بنتی ہے، اس کو وہاں پر رکھیں. جزاک اللہ. چلیں جزاک اللہ بہت شکریہ. چلیں جی دوبارہ دوست کوشش کریں جی اپنے ٹاپک کی طرف آئیں جزاک اللہ. اور ایک دوسرے میں ایک آدھے منٹ کی میں بات کروں گا ڈاکٹر صاحب. کر لیں بات. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے سر، دو چیزیں صرف میں آپ کو یاد دہانی، ایک چیز کی یاد دہانی اور ایک چیز کی درخواست آپ سے کروں گا. یاد دہانی یہ ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہوگی، ٹھیک ہے، اور درخواست یہ ہے کہ اگر میں کوئی بھی بات کروں نا اس کی تشریح نہ فرمائیں آپ. تشریح کرنے کا حق میں محفوظ رکھتا ہوں، میں اپنی بات کی تشریح خود کر دوں گا. آپ نہ میری بات کے اوپر میری بات کی تشریح نہ کریں، اس کے اوپر کوشچن ضرور کریں، میری بات کی تشریح نہ کریں کہ میں نے اگر کوئی بات کی ہے اچھا میں سمجھ گیا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، نہ سر یہ نہ کریں، ٹھیک ہے. میری بات کی تشریح کے لیے میں ادھر بیٹھا ہوں، خود کروں گا میں. جزاک اللہ. آپ فرمائیں. جی جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں نے جو بھی سوال آپ سے کیے تفہیم کے لیے کیے، سمجھنے کے لیے کیے. اگر آپ کو برا لگا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک جو عقیدہ ہے اس کی تشریح وضاحت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کہ وہ تبیان علی کے لیے چاہیے، وہ تبیان کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ان نے قرآن کی آیات کی بھی انہوں نے ہمیں شرح بتائی ہے کہ اس عقیدے کا اس کا مطلب کیا ہے، کسی بات کا مطلب کیا ہے. تو ہمارے لیے تو ان کی تشریح حجت ہے، آپ کے لیے نہیں ہے کوئی بات نہیں. ہم اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا دیکھیے میں ایک سوال کروں گا. آپ نے اپنی گفتگو رکھی، آپ نے کچھ آیات بھی رکھی. میں آپ سے میرا سوال یہ ہے اور میرا مطالبہ ہے کہ چونکہ آپ قرآن مجید سے بات کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی کوئی ایک آیت مجھے آپ بتا دیجیے گا جس میں موت کا لفظ ہو، ماضی کا فعل ہو، اور اس کے ساتھ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جو موت کا حتمی عقیدہ آپ لیتے ہوں. میں پھر دہرا دیتا ہوں، حضرت موت کا لفظ ہو، ماضی کا فعل ہو، کوئی ایسی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قطعی الدلالہ، کوئی ایسی آیت جو ان کے لیے خاص ہو، بیان فرما دیں، تاکہ اگر یہ بیان فرما دیتے ہیں معاملہ یہی ختم ہو جائے گا. تو اگر نہیں فرما سکتے، ہاں البتہ تو آپ نے جو آیات بیان کی ہیں پڑھی ہیں تھوڑی دیر پہلے، اس میں آپ نے لفظ خلط کا کہا. خلط کا مطلب کیا موت ہے؟ کیا اس کا حقیقی مطلب موت ہے؟ یہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا. کیا خلط کا حقیقی مطلب موت ہے یا مجاز میں اس کا معنی موت لینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر. Over to you. جزاک اللہ. جی شکریہ. دیکھیں عرض یہ ہے کہ اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ صرف میں نے کاپی پیسٹ کیے ہیں، دہرائے ہیں نا، اور وہاں سے میں ان الفاظ کے ساتھ میں 100% اتفاق کر رہا ہوں نا، تو میرا نہیں خیال آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر لکھی ہوئی ہے، القرآن حجت لک او علیک. میں 8-10 آپ کو حدیثیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سب سے اوپر فرمایا. حجت کا لفظ صرف قرآن مجید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے حجت کا لفظ نہ اللہ نے استعمال کیا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت کا لفظ استعمال نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا قرآن کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت کا لفظ استعمال کر دیا تو میں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھوں گا. میں ان سے ٹھیک ہو گیا، میں کسی اور چیز کو اپنی طرف سے حجت کا اس کے لیے الفاظ استعمال بالکل نہیں کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسری چیز یہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ غیر فطری بات آپ نے غیر فطری جو بات ہے نا وہ آپ کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ ایک شخص 2000 سال پہلے آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک زندہ موجود ہے. تو میرا خیال سے غیر فطری بات کیا دلیل پیش کرنی پڑے گی آپ کو. میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ میں آپ کو کہوں کہ میرے پردادا کے پردادا جان ابھی بھی زندہ ہیں، تو اس کی دلیل میں پیش کروں گا. اگر میں کہوں گا کہ میرے پردادا کے پردادا وفات پا چکے ہوئے ہیں تو اس کی دلیل مجھے میرے مطلب اس کا دوبارہ ثبوت میرے پر بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات غیر فطری نہیں ہے. غیر فطری بات یہ ہے کہ 2000 سال پہلے ایک شخص آیا تھا، اللہ تعالیٰ کا نبی مبعوث ہوا تھا، وہ ابھی بھی زندہ ہے. یہ ٹوٹلی غیر فطری بات ہے. ٹھیک ہے، تو جو شخص غیر فطری بات کر رہا ہے بارے ثبوت اس کے اوپر ہونا چاہیے. میں تو ٹوٹل فطرت کے مطابق عین مطابق بات کر رہا ہوں. قرآن بھی یہ فطرت کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، عقل سلیم بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ 2000 سال پہلے کا شخص ابھی تک زندہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہو زندہ، لیکن اس کا بارے ثبوت آپ کے اوپر بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کا آپ بتا دیں کہ واقعی میں زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو دیکھ لیتے ہیں. خلط کے اوپر بھی بات ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ بتائیں تو صحیح کیسے زندہ ہے وہ. جزاک اللہ. جی محترم، بات یہ ہے میں نے جو سوال کیا تھا آپ نے اس کو مطلب سمجھا ہے کہ وہ غور کرنے کے قابل نہیں ہے، تو میں دوبارہ عرض یہ دیتا ہوں. دیکھیے آپ نے یہ بات کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کو ایک طرف رکھیں اور آپ ہمیں یہ جواب دیں کہ کیا کوئی شخص 2000 سال تک جو ہے
زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر رہ سکتا ہے تو مان لیں گے، نہیں رہ سکتا تو ہم نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کی میرے بھائی یہ دلیل ہے، یہ تو ہے عقلی دلیل، اس کا نہ قرآن سے کوئی نے یہ دلیل دی ہے کہ کوئی شخص 2000 سال تک زندہ نہیں رہ سکتا، اور نہ حدیث میں، کہ ہمارا حدیث پر بھی ایمان ہے، نہ وہاں پر کوئی ایسی بات ہے کہ 2000 سال تک کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا چل، آپ اپنے بارے میں یہ ضرور بتائیے گا، آپ نے جو عقلی دلیل دی ہے اس پر آپ بتائیے کتنے سال تک ایک شخص آپ کے خیال میں زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ ذرا فرما دیجیے گا کہ آپ کے اندازے کے مطابق آپ کی عقل جس کو مانتی ہے، آپ کا شعور جس کی قبول کرتا ہے، وہ کتنے سو سال کتنے عرصے تک کا وہ آپ کا اندازہ ہے؟ اتنے عرصے تک کہ شخص کی زندگی ہو جائے تو وہ منظور ہے، اس سے زیادہ ہوگی تو ہمیں منظور نہیں ہے، وہ ذرا مجھے بتا دیجیے گا۔ اچھا ایک بات، دوسری بات میں نے عرض کیا کہ آپ نے جو آیات پیش کی تھی میرے بھائی، وہاں پر خلت کا مطلب آپ نے موت لیا ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خلت کا مطلب حقیقی معنی موت ہے؟ یہ ذرا وضاحت دیجیے گا۔ میں نے آپ سے پھر اپنا مطالبہ دہرا دیتا ہوں کہ موت کے لفظ کا ہو اور ماضی کا سیگا ہو، کیوں قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا اس وقت آپ کے فہم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے، تو لازمی بات ہے قرآن نے اس کا ذکر کیا ہوگا اس کے ساتھ ماضی ہو گیا، موت یہ ہے اللہ کر دی۔ مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ۔ یہ آپ نے کہا کہ یہ عقلی دلیل آپ نے لی ہے، تو میں آپ سے عرض کر چکا تھا کہ یہ دلیل نہ صرف عقلی ہے بلکہ قرآن بھی اسی چیز کو پیش کرتا ہے۔ آپ کو میں نے آیت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، میں ایک منٹ ٹھہریے گا، میں دوبارہ رکھ دیتا ہوں۔ جی سر یہ آیت ہے، اور بھی ہیں، آپ اور کہیں گے اور بھی میں پیش کر دوں گا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل، نہیں ایک منٹ سوری، یہ نہیں، ہاں جی یہ آئے ہوئے نمبر بتا وما دیجیے گا۔ جعلنا لبش، ایک منٹ ٹھہریے گا، جی سر یہ 21 نمبر صورت ہے، غالباً صورت عنکبوت ہے، اور آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے، ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی انسان کو ہم نے خلد یعنی کہ ایک غیر طبعی یا غیر مرئی جو مطلب غیر طبعی زندگی نہیں دی۔ افئن مت فهم الخالدون، کیا آپ اگر مر جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ سے پچھلے والے لوگ پھر بھی کیا زندہ رہ سکیں گے؟ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ وہ جو آپ سے پہلے کے ہیں وہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ موت کا شکار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کی دلیل ہے، اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی اتنی کوئی غیر طبعی جو ہزاروں سالوں کی زندگی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب آیت کا نمبر دوبارہ بتا دیجیے گا، آیت کا نمبر بتا دیجیے گا دوبارہ۔ سر 21 نمبر صورت ہے، 21 نمبر صورت ہے، 34 اور 35 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ کے بغیر اگر دیکھیں ہماری طرف سے 35 اور 36 نمبر آیت ہوگی، آپ کے لیے 34 اور 35 نمبر آیت ہے۔ اچھا اور آپ کہیں گے اور بھی ہے، ایک منٹ ٹھہریے گا، اسی بارے میں 21 نمبر سورۃ الانبیاء بنتی ہے۔ ہاں جی یہ نام ٹھیک نہیں آ رہا میرے سامنے، 21 نمبر یہ صورت، ایک منٹ، ہاں جی انبیاء ہی ہے، ٹھیک ہے، انبیاء کی 34 اور 35 نمبر ہے جی سورہ۔ پھر پڑھ دیجیے۔ ہاں جی اس کے بعد اور بھی ہیں، پڑھیے ذرا پلیز، اس کو ذرا پڑھیے گا، ترجمہ تو دیجیے گا پلیز، میں نے بھی کھول لیا۔ جی 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 ایک منٹ، میں ایک اور میں ڈھونڈ لوں اتنی دیر میں۔ اچھا اچھا جی یہ سر میں پڑھ دیتا ہوں،
اپنا جی ایک منٹ جی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہم نے کسی بشر کو خلد نہیں دی. ٹھیک ہو گیا. افإن مت فهم الخالدون، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ خلد سے مراد اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ خلد کیا چیز ہے. افإن مت، کیا آپ اگر مر گئے. ٹھیک ہے، یہ میرے سامنے جو ترجمہ کھلا ہوا ہے نا میں کر رہا ہوں، یہ ان کا ترجمہ ہے. اب مر گئے سے مجھ پہ کوئی فتوی نہ لگا دیجیے گا، میرے سامنے یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن.com ہے اور 21/34-35 ہے. ٹھیک ہے، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ کیا وہ رہ جائیں گے؟ خالدون کا مطلب ہے وہ زندہ رہ جائیں گے کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ جو آپ سے پہلے کے اچھا، ابھی آپ نے ہیں یہاں پر خلد کا کیا مطلب لیا ہے؟ خلد کا جی میں مطلب کہہ کیا رہا ہوں کہ لیا اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا نا. جی جی ہاں، رہ جانا. افإن مت فهم الخالدون، یہ متا سے اپوزٹ ہوگی نا. مت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ مت کی ضد ہوگی نا. افإن مت فهم الخالدون، تو مت کی ضد ہے یہ. افإن متا کی ضد ہے یہ خالدون. یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ متا کی ضد ہے یہ. آواز کوئی نہیں آ رہی سر. جی آواز نہیں آئی سر. آواز نہیں آ رہی. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ خلد کا ترجمہ کر دیجیے نا. یہ کن کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ جائیں گے؟ جی میں نے عرض کیا کہ آیت کے اوپر جب غور کیا جائے تو خلد ثابت ہوتا ہے کہ جی میں عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آیت جب پڑھتے ہیں نا، غور کرتے ہیں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ متا کی ضد ہے. خلد جو سی ہے وہ متا کی ضد ہے. ٹھیک ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یہ خلد جی یہ خلد جو سی ہے یہ متا کی ضد ہے. افإن مت فهم الخالدون، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے بھی خالدون اور خلد کا ہی آگے سے ایک سیگا بیان کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت مراد ہے. ٹھیک ہے، متا کی ضد ہے خلد، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں. اچھا چلے، میرا خیال ہے اب خلد ترجمہ آپ نہیں کریں. تو ہم نے تو بھی سب کو ہمیشہ زندگی میں کی ہے. ہمیشہ تو اللہ قیوم ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا نزول ہونا ہے. میں نے اپنے عقیدے میں شامل کیا. آپ نے میرے عقیدے کو نہیں سنا میرے خیال میں میرے بھائی. میں نے عقیدہ بیان کیا کہ وہ تشریف لائیں گے، ان کا نزول ہوگا، اور پھر وہ 40 سال کی خلافت ہوگی، اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے. میں نے کہا بھی یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ان کو ہم مانتے ہیں. تو یہ دلیل تو آپ کی بالکل بنتی نہیں جو آپ نے دی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ دلیل سے ہی بانٹی جو آپ کر رہے ہیں. نہیں جی اچھا چلیں جی جزاک اللہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے، اس لیے آپ کی یہ دلیل دینا بنتا نہیں ہے. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی. کوئی نہ میرا نہیں کہ آپ کو یہ بات کہنا بنتی ہے کہ میرا کیونکہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے، اس لیے یہ والی دلیل نہ دیں، کوئی اور دلیل دیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. ٹھیک ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ خلد سے کیا مراد ہے. خلد بطور متا کی ضد کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے یہاں پر، اور نیکسٹ کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کل نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ بات یہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو ایک چیز ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ 2000 سال پہلے اگر کوئی بندہ زندہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ 4000 سال کا بھی زندہ ہو، یہ لیکن یہ ایکسیپشنز ہیں. تو ایکسیپشن کی دلیل دینی پڑتی ہے، جنرلٹی کی دلیل نہیں دیتی. ٹھیک ہے، جنرلٹی یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ نارمل زندگی پاتے ہیں 70-80 سال، 100 سال، 110 سال، 120 سال، اس کے بعد وفات پا جاتے ہیں. یہ جنرل چیز ہے. ایکسیپشن یہ ہے کہ کوئی بندہ 900 سال زندگی پا رہا ہے، کوئی بندہ 2000 سال زندگی پا رہا ہے، کوئی کچھ، یہ ایکسیپشن ہے. تو ایکسیپشن کی آپ دلیل دیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں جی کہ کیا آپ نے یہ پچھلے ٹرم میں جو بات کی تھی نا کہ کیا ہے وہ آپ کے لیے لمٹ کہ جس کے بعد ایکسیپشن بن جائے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے ارد گرد آپ غور کریں، آپ کے ارد گرد لوگ کتنی زندگی پاتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی زندگی جو سی ہے وہ جنرلٹی ہے. جنرلٹی سے جو ایکسیپشن ہے نا اس کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، جنرلٹی یہ ہے کہ نارمل جو سے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھے جب ہوتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں، کمزور جب ہوتے ہیں اور زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، جب اور زیادہ کمزور ہوتے ہیں تو وفات پا جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی آیت ہے قرآن مجید میں، مزید سے مزید کمزور ہونے کی بھی آیت موجود ہے. جب مزید سے مزید کمزور ہوتے ہیں اس کے بعد آخر کار وفات پا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جنرلٹی ہے. ایکسیپشن جو سی ہے نا اس کے اوپر پھر دلیل دینی پڑتی ہے نا. میں یہ سمپل بات یہ ہے. جی ذیشان صاحب، آپ نے میری بات سمجھی نہیں. میں بات مکمل ہوگی بات کر لوں.
جی جی فرمائیں فرمائیں. ہاں جی دیکھیے میں نے جو گزارش کی تھی وہ یہ کی تھی، شاید آپ تک مجھے واضح پہنچی. خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، ان کو کبھی وفات نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی. جب آپ کہتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، بالکل ان کا موت آئے گی، مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے. میں نے جب آپ عقیدہ بیان کیا تھا اس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ان کو موت آنی ہے. اچھا اب آپ نے کہا کہ جناب جنرلٹی، چلیے ایک بات اچھا ہی بات ہوگی کہ آپ کم از کم ایکسیپشن کے قائل ہیں کہ ایکسیپشن ہوتی ہے، جی جی اور ایکسیپشن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ جنرل اور ایکسیپشن ہونے کی وجہ سے اگر ایکسیپشن ثابت ہو جائے آپ کو نزید اس کو مانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اور جنرل اسے چلے اس حد تک تو پتہ چل گیا. اب صرف یہ رہ گیا کہ آپ کے سامنے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن ثابت کرنی ہے. اگر ایکسیپشن ثابت ہو جائے تو آپ اس کو مان لیں گے کہ اب تک وہ زندہ ہے. ایک بات آگے ایک پوائنٹ پر آگے. جی 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 اچھا دیکھیں اب آپ میں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا، اب دوسرا میرا سوال یہ تھا میرے بھائی کہ آپ کے نزدیک کیا عقیدہ ہے، آپ کی جو عقل سلیم مانتی ہے ایک انسان کی اتنی عمر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے. وہ کتنے سال کی عمر ہے؟ ایک 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، 200 سال ہے، کتنے سال ہے آپ کے خیال میں؟ وہ اس کو اسی کی وضاحت کرے تاکہ اس کو بھی ہم دیکھیں کہ آپ کی وہ جو جنرل آپ کا عقیدہ ہے اس کا کیا بھی کہاں سے لیا جائے گا. میں نے خلد کا آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ جو خلد کا آپ نے لفظ استعمال کیا تھا، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کا حقیقی معنی موت ہے جو آپ موت لے رہے ہیں وہاں سے؟ ٹھیک ہے، ذرا یہ تینوں چیزوں کو ایڈریس کر دیجیے مہربانی. جی جزاک اللہ. دیکھیں میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اپنے ارد گرد جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں نا تو ہمیں جو جنرلٹی نظر آتی ہے نا وہ ایک رینج ہوتی ہے، وہ کوئی فکس نہیں ہوتی کہ کٹ آف لمٹ نہیں ہوتی کہ اس سے اوپر جیسے کہ وہ بندہ 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوگا تو ساتھ ہی فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک جنرلٹی یہ ہے کہ آہستہ 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 لوگ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد وفات پا جاتے ہیں، اور یہ قرآن مجید بھی یہ عرض کرتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ لوگ ارذل العمر تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو زیادہ عمر ملتی ہے وہ ناقص کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. یہ ہم روزانہ روزمرہ ہم آبزرو کرتے ہیں. اس کے لیے مطلب اب ناقص کا کیا مطلب ہے کیا نہیں مطلب یہ علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم روزانہ عام اپنے روزانہ کی زندگی میں ہماری آبزرویشن ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے دلیل استقرائی. استقرا سے مراد ہے ہماری آبزرویشن بھی اس پر ہے، نقلی اور عقلی دلائل بھی ہمیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو عرض یہ ہے یہ تو ہم روزانہ کوئی کٹ آف لمٹ نہیں ہوتی کہ اس سے اوپر جیسے کہ بندہ نکلتا ہے 1 سیکنڈ بھی اوپر ہوتا ہے تو وہ کھسک جاتا ہے. نہ ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ بندہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے. ہم روزانہ آبزرو کرتے ہیں. اب خلط کے مطلب حقیقی اور مجازی کیا ہیں اس کو قطع نظر اس کے. ٹھیک ہے، جملے کے اندر جب لفظ آتا ہے تو وہ جملے کے اندر اپنے معنی دے دیتا ہے. مثال کے طور پر اب میں کہوں جی آپ میرے سے آنکھ نہ بچائیں، یا نہ سوری آپ میرے سے آنکھ نہ چرائیں، تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آنکھ کا حقیقی مطلب کیا ہے تو مجازی مطلب کیا ہے. تو یہاں پر حقیقی آ رہا ہے یا مجازی آ رہا ہے. جملے کے اندر لفظ جب جملے کے اندر لفظ آتا ہے تو وہ اپنے مطلب ادا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، انگلش کے اندر، اردو کے اندر، ہر زبان کے اندر اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. حقیقی اور مجازی کے اوپر بات جو سی ہے وہ ایک ٹائم ضائع ہوگا اس کے اوپر. میں یہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی اس کی ہیں مثالیں کہ جملے کے اندر ایک لفظ آتا ہے وہ اپنے معنی خود ادا کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کے. میں آپ کو لغت کی مثالیں لغت میں سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خلا رجل فلان، کہ جب کسی رجل کے لیے خلا کا لفظ آتا ہے تو وہ کیا مطلب دیتا ہے وہ اس کے اوپر بھی دیکھی جا سکتی ہے. لیکن پھر آپ نے تیسری کیا بات، تیسری بتائیے، تیسری بات بتائیے ذرا. دو باتیں تو میں نے ایڈریس کر دی، تیسری کیا تھی بات آپ کی؟ ہاں جی، میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی. ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی گئی ہے. آپ نے یہ جو دلیل دی ہے یہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے میرے بھائی کہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے ان کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وہ تشریف لائیں گے، ان کی وفات ہوگی، ان کا جائزہ پڑیں گے. یہ میں ذکر کر رہا تھا، اسی بات یہ میں نے کی تھی. ٹھیک ہے، اچھا چلیے ٹھیک ہے. آپ نے یہ دونوں باتیں آپ نے ایڈریس کر دی. اچھا دیکھیے آپ نے کہا کہ خلط کے معنوں کو دیکھا جائے گا کہ وہاں پر جو آیا ہے وہ کس معنی میں لیا جائے گا وہاں پر. تو اس کا مطلب آپ نے تسلیم کر لیا کہ خلط کا حقیقی معنی موت نہیں ہوتا. قرینے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہاں پر کیا بنے گا، موت بنتا ہے یہ نہیں بنتا. اس پر تو ہم متفق ہو گئے نا. اچھا اگلی بات آپ نے کہا کہ یہ کوئی لمٹ کا تعین نہیں کیا جا سکتا کسی شخص کی زندگی میں کہ کتنے سال کی ہو تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی اوپر ہوگی تو اتنی اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کی زندگی کا ماحول سال سے تعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 100 سال ہے، 200 سال ہے، 300 سال ہے،
1000 साल है, 2000 साल है, 4000 साल है, अगर किसी का तयन नहीं किया जा सकता, तो फिर तो अगर हम ये कहें कि हजरत ईसा इब्न मरियम जब वापस तशरीफ लाएंगे, उनका नुज़ूल होगा, वो बूढ़े भी होंगे, उनको वफात भी होगी, अर्ज़ल उमर को भी पहुंचेंगे, उनकी वफात भी होगी, मुसलमान जनाजा भी उनका पढ़ेंगे, तो मसला तो हल हो गया। फिर तो आपको इस बारे में बहम रहने नहीं चाहिए। फिर आपको इश्काल किस बात का है? नहीं, मैंने जब इश्काल आप मुझे इस बात का है कि सुन ले नहीं, सुन ले ना, जी, मेरी बात फरमाइए मुकम्मल होना प्लीज। जब आप खुद ही ये फरमा रहे हैं मेरे बार बार पूछने के बावजूद, आपने फरमाया कि कोई स्पेसिफिक उम्र का तयन नहीं किया जा सकता कि एक इंसान की कितनी जिंदगी हो। हाँ, ये बात है, ये हमें पता है कि इंसान बूढ़ा जवान होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, फिर वफात पा जाता है। तो जब किसी स्पेसिफिक उम्र का तयन नहीं किया जा सकता, तो फिर अगर ईसा इब्न मरियम वापस आते हैं, वो बूढ़े होते हैं, उनकी वफात होती है, उनका जनाजा पढ़ते हैं, मसला हल हो गया। फिर तो ये आपका सवाल बनता ही नहीं है कि इतनी 2000 साल है या 4000 साल है, ये सवाल बनता ही नहीं आपका। ये मसला तो आपका हल हो गया। कुल्लत का मैंने बता दिया, ये भी मसला हल हो गया। खलत आपने कहा, खलत का भी मसला आपने खुद ही हल फरमा दिया कि करीना देखा जाएगा वहां पर क्या है। यानी खलत का हकीकी मतलब आपने ये तस्लीम कर लिया मेरे भाई कि वो मौत नहीं होता, करीने से उसका तयन होगा। मौत है तो मौत नहीं। वो मुझे बात भूल जाएगी, फिर आप एक एक करके बात कर लें, एक कर, मुझे वो फिर बात फिर निकल जाती है, फिर पूछना पड़ता है आपसे। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि खलत का मतलब जो भी होता है, ये लफ्ज खलत क्या होता है, उसका मतलब जो भी होता है, लेकिन खलत जब किसी बंदे के लिए इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो वो वफात का मतलब देता है हमेशा। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि लुगत में से मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक हो गया। दूसरा, मैंने आपसे ये कहा था कि ये मतलब आप एक तो नतीजे पे जल्दी से पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये नतीजा, इससे ऐसा कोई नतीजा नहीं निकलता जो आप बयान कर रहे हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं है जिससे एक लम्हा भी ऊपर हो जाए तो बंदा फौत हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि हजरत ईसा आसमान पर चले के वापस आ गए हैं। हयात तो अभी तक आपने साबित ही नहीं की, ठीक है। ये तो आप मेरे पॉइंट्स को पकड़ के उसको थोड़ा सा खींच रहे हैं। हयात तो अभी तक नहीं आपने साबित की। हयात किस साइड से साबित होती है, मतलब कहाँ से साबित होती है हजरत ईसा की हयात, वो बताएं, ठीक है। ये तो आप मेरे पॉइंट्स को पकड़ रहे हैं, अभी आपने हयात साबित करनी है, ठीक है। उसके बाद जब मैं बताऊंगा कि हयात साबित नहीं होती, उसके ऊपर आप करें, मेरे पॉइंट्स के ऊपर करें, जरा करें, जो मर्जी करें। हयात तो अभी तक आपने हयात किसी एक आयत से भी साबित नहीं की, या कहीं से भी साबित नहीं की। चलो, मैं अकली दलाइल दे रहा हूँ, बेशक अकली दलाइल को मैं कुरान से सपोर्ट कर रहा हूँ, आपके ख्याल से वो अकली दलाइल उन आयात से सपोर्ट नहीं होते, ये तो अलग बात है। बात असल ये है कि हयात साबित करनी है आपने, ठीक है। एक एक करके बात करें ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। अच्छा जी, दोस्तों दोनों प्यारे प्यारे दोस्तों, वक्फा आ गया है, कोई अपना 2-3 मिनट का वक्फा ले लें, पानी शानी पी लें, म्यूट कर लें, थोड़ा सा हमें भी मौका दें, फिर इंशाल्लाह मैं बोलना चाहिएगा, म्यूट रखिएगा, ये बात भी नहीं बोलनी। और दूसरा, जो बात आपने जारी रखी हुई है वहीं से जारी भी कीजिएगा, वो अपलोड कर लें, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ कोई और भी दोस्त बैठे हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ी हम उनसे भी राय ले लें कि कैसे जो हम समझते हैं कि अब बात को यहीं पे ख़त्म कर दें या आगे चलाएं। तो ये थोड़ी मैं बात लेनी है। एक मेरे साथ में खान भी आए हैं, अफजल बड़ाई साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम जनाब भट्टी साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। असल में थैंक यू सर। मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम सबको। नाइट स्टार है यहाँ पे, ब्राइट स्टार माशाल्लाह, नाइट राइडर है, और हैदराबाद कैसे हैं आप सर? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या थोड़ा सा वक्फा भी हो जाए ताकि मैं बता दूं अफजल बड़ाई भाई को, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी आपको, लेकिन बता नहीं सका कि ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको अंदाजा भी हो गया होगा। जबरदस्त है जनाब, बैनर बिल्कुल लगा हुआ है और बड़ी खूबसूरत डिस्कशन है, और माशाल्लाह आपके जो डिबेटर्स हैं वहाँ पे, वेरी नाइस टू सी देम, के बड़ी माने हुए, सिविलाइज्ड और बड़ी इल्मी गुफ्तगू करने वाले, इस तरह का माहौल। भट्टी साहब, आई वेलकम दैट और अप्रिशिएट वेरी मच के सुनने का मौका मिले मेरे जैसे लोगों को। जज़ाकल्लाह, क्योंकि इसके लिए ना बड़ी एक तहम्मुल मजाजी चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, टाइम का भी जरूरत होती है। तो कई लोग जरा फिर कहते हैं ना, यार इतना फजूल टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन इल्म सीखने के लिए तो वो जो है ना कोई सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है, टाइम का भी सिलसिला है, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह बात अगर तसल्ली से जिस तरह दोनों भाई कर रहे हैं, अगर इस तरह हो तो कुछ कोई देखें 2 घंटे में अभी तक ये इस नतीजे पे हम नहीं पहुंच सके दोनों। जब जितना कि मैंने सुना है कि हमने एक दूसरे की बात, किस बात को की दलील को तोड़ना है या क्या पेश करना है, अभी तक ये फैसला नहीं हो सका। लेकिन कोई बात नहीं, बैठे हैं, बात करते हैं। जब दोनों दोस्त कहेंगे बस आज के लिए काफ़ी है, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको बात करेंगे, फिर दूसरे दिन फिर कर लेंगे। तो अभी ठीक है जी, नाइट राइडर भाई। अच्छा भट्टी साहब, मैं सिर्फ एक फिक्रा कह दूं कि ये सेशन है और
एक और सेशन भी आपका पाइपलाइन में है, वो राजा ताउल नान साहब और उमर बाब सिस्टर के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम में जो तस्वर है कुरान में, इसके ऊपर भी, तो उसकी भी कोई डेट जो है उसके ऊपर भी आई होप कि उसके ऊपर वर्क हो रहा है, और वो भी आपकी पाइपलाइन में है ना? जी जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। मुझे जब अलार्म मिलेगा कि ये आप रख लें तो मैं इंशाल्लाह उस वक्त ब्रॉड डाउन कर दूंगा। तो बिल्कुल जी, मेरे thank you, है इल्म में। और जज़ाकल्लाह। जी ब्राशर भाई, थोड़ा सा वक्फिया। जी जज़ाकल्लाह खैर। मैं तो तैयार हूँ जितना नहीं, सॉरी नाइट राइडर भाई, सॉरी भाई, आप म्यूट रखें यार, आप तो पानी शरीफ प्लीज। आपने आवाज दिया तो वो मेरा इनका काफी वो लोगों को जो है ना वो हो जाता है नाम का। तो माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू जारी है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर आपके पास टाइम है तो लेके चलें, और ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कोई मतलब गुफ्तगू में कोई लॉक लग गया है या कोई एक जगह बात ठहर गई है। सिर्फ दलाइल के समझने और समझाने का जो है ना वो एक तरीका अगर उसको मजीद थोड़ा सा कर लें। मुझे ये फील हो रहा है कि शायद ब्राइट भाई की बात ज़ीशान भाई जो हैं उनको क्लियर नहीं हो रही, जैसे वो सवालात कर रहे हैं और उसमें जवाब जो है ना वो वाजे नहीं आ रहे। वो दे रहे हैं जवाब लेकिन वाजे जवाब नहीं आ रहे। और जैसे अभी इन्होंने कहा निशान भाई म्यूट करिएगा। जी 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 जी, जैसे खलत के बारे में उन्होंने करीने की बात की कि खलत का करीना मौजूद है, तो इससे भी यही वाजे होता है कि इसका मतलब है जब करीना मौजूद है तो माना मुख्तलिफ होगा। तो ये सारी बातें चल रही हैं और इल्मी गुफ्तगू हो रही है, सुनने वालों को भी काफी नॉलेज मिल रहा है। मेरा ख्याल है अगर आपके पास वक्त की कमी सब अब आपके पास नहीं है तो इसको जारी रखें। और ब्राइट भाई अगर आप मजीद जरा खोल के अपने सवाल रख दें और अपना जो इस्तलाल आप ले रहे हैं या काउंटर कर रहे हैं तो शायद वो आपकी बात जरा मजीद उनके लिए क्लियर हो जाए और आसानी हो जाए। मैं ये समझ रहा हूँ शायद बात समझी नहीं जा रही मुकम्मल तौर पर जैसे आप समझाना चाह रहे हैं। तो अगर इसमें आप थोड़ा अपना तरीकाकार थोड़ा सा वजाहत कर सकते हैं अपनी दलाइल की या अपने सवालात की या जो आप काउंटर कर रहे हैं, तो शायद ज़ीशान साहब को आसानी हो जाए उसको क्रैप करने में। मुझे फील हो रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जी शुक्रिया। अच्छा ब्राइट साहब, सॉरी नाइट राइडर भाई, बात ये है कि मैंने ये वक्फा इसलिए दिया है ताकि देखें बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, लेकिन टाइम की मैं तो बता सकता हूँ कि मैं कितनी देर और बैठ सकता हूँ इस वक्त ना, लेकिन आपका टाइम जो है वो भी एक दफ़ा जब बैठे हुए हैं मेहमान तो मेरा ख्याल है उनके उसी पैटर्न को सामने रखते हुए ना चलना चाहिए। मैं समझता हूँ मैं 1 घंटा और टाइम दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेहमान बैठे हैं ये बैठे रहें। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, कोई और प्रोग्राम ऐसा नहीं है, कोई तय नहीं है, तो फिर 1 घंटा हम चला सकते हैं और आगे बात। क्या कहते हैं नाइट? जी जी बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ब्राइट भाई को सुनने और खासतौर पर जो ये मौजू है और ज़ीशान साहब भी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनने के लिए बिल्कुल टाइम है, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगेगा अगर ये दोस्त इसी तरह 1 घंटा। और मैं मंसूर साहब से भी पूछ लूँ तो और वो कोई अगर राय भी देना चाहते हैं तो वो भी। जी मंसूर भाई। जी जज़ाकल्लाह। असल में मुझे बड़ा मजा आ रहा है ब्राइट भाई की कुछ मैंने उनकी हर बात एक रिकॉर्ड भी की, जिसमें नोट भी किए, उनके पॉइंट्स मैंने भी लिखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रहा है बात सुनने का। तो मैं इस पर 3 बातें कहूंगा, अपने लगा 3 पॉइंट्स बनाऊंगा। पहली बात है कि बात मजा आ रहा है, अच्छी गुफ्तगू हो रही है, ज़ीशान भाई ने अपने पॉइंट्स दिए हैं। आगे ब्राइट भाई ने 30 मिनट लिए थे उसमें अपना अकीदे दवा पेश करने में, उसमें 5 मिनट हमारे ज़ीशान भाई ने लिए। उसके बाद से ब्राइट भाई सवाल कर रहे हैं और ज़ीशान भाई के जवाब दे रहे हैं, और मेरा अभी तक ना कोई हल या उसका जो है ना आंसर नहीं निकल रहा, उसका एंड नहीं निकल रहा। तो मेरा ख्याल से ज़ीशान भाई नीचे लिख देगा उनके पास 30 से 40 मिनट हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब ज़ीशान भाई को टाइम देना चाहिए कि वो अपने सवाल करें, क्योंकि टर्म ये थी कि एक सवाल पर हेड हो। उन्होंने 3 सवाल किए थे और गलत एक अलग हो गया, फिर जो दूसरी आई थी वो अलग हो गई, तो 3 अलग अलग सवाल हो चुके हैं। मेरा ख्याल अब जो आधा घंटा ज़ीशान भाई के पास है ये अपने सवाल करें ज़ीशान भाई, ताकि दोनों पार्टीज का ये ना हो कि हमें सवाल का मौका ना मिला या ऐसा ना हो गया बाकी में कोई कभी ना, क्योंकि ज़ीशान भाई के पास सिर्फ 30 मिनट है, 40 मिनट है, वो खुद बता रहे हैं, मुझे नीचे लिखा हुआ है मैसेजेस में। तो ये ना हो कि फिर उनके सवाल रह जाए, मसला बाद में ये उठे कि यार एक पार्टी ने सवाल किए दूसरा जवाब ही देता रहेगा, दूसरे ने सवाल नहीं, तो मुद्दा ले हो गया ना, एक मुद्दा पेश कर दूसरा उसको रद्द कर रहा है। और यहाँ पर थोड़ी डिस्कशन में होता है कि अब ब्राइट भाई भी जवाब दें। ज़ीशान भाई ने अपना एक फहम पेश किया, अगर उनको फहम नहीं, क्योंकि कुरान का अपना हर एक का फहम है, अपना तक उनका तो नकल नहीं करते, हर एक का अपना अपना फहम है। अब जो मेरा तरीका है, नाइट राइडर भाई जिनसे वो इख्तिलाफ भी कर सकते, बाकी भाई भी, मेरा ये तरीका कि जो उस फहम पे बात नहीं बनी उसको वहीं पर ला करें, क्योंकि उनके पास भी 30 मिनट रह गए हैं। अब जो 30 मिनट ज़ीशान भाई को देते हैं हम, वो भी अपने 1-2 सवाल जो उनके पास है वो भी जो तैयार करके आए हैं वो भी सवाल करें, उनके भी जरा हो जाए, ताकि मुद्दा और मुद्दा ले ना बने, क्योंकि अगर मुद्दा और मुद्दा ले बनेगा तो इस पर बहुत ही एजेंसियां वो सवाल उनकी टीम की तरफ से उठेंगे, फिर हमारी तरफ से भी उठेंगे कि इन्होंने बात की, हमारे भाई को बात करने का मौका नहीं मिला, या उन्होंने दलील दे दी, उस पर जरा हो रही है मगर उनकी दलील सुनी ना गई। तो मेरा ख्याल शायद भट्टी भाई कि अब 30 मिनट ना उनको देने चाहिए। जी चलिए जज़ाकल्लाह, आपकी राय आ गई है तो सुन भी ली है, तो जज़ाकल्लाह। अफसर भाई सिर्फ टाइम का बता दें, आप बैठ सकते हैं हमारे साथ सुनने के लिए। मैं 5 बजे एक ब्रीफ सी ब्रॉड स्केड्यूल है कोई आधे पौने घंटे की, तो मुझे वो 5 बजे आई विल लीव। जी थैंक यू। यानी कि आधा घंटा आप हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल थैंक यू। चलें जी, 2 शुरू करें जी, और जो दोस्तों ने राय दी है उसका भी एहतराम करें।
جی سر دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلا کہ سب سے میجر کوشچن میرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کہاں سے ثابت ہوتی ہے وہ بتا دیں. اس کے بعد میں اگلا کوشچن کروں گا, ایک ایک کر کے کرتے ہیں, وہ 3-4 میں کر دوں, وہ پھر سمجھ نہ آئے نہ مجھے سمجھ آئے نہ ان کو. پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کہاں سے ثابت ہوتی ہے, یہ بتا دیجیے. جی براج صاحب بھائی آپ موجود ہیں؟ براج صاحب کو کوئی نیٹ ورک میرا خیال ٹریول کر رہے ہیں, شاید ان کے سگنل کی پرابلم ہے, شاید آ جائیں گے واپس. کوئی بات نہیں, میں لے لیتا ہوں. جی جب تک وہ نہیں آتی تب تک میں اگر اجازت ہو ہوسٹ کی طرف سے تو میں نیٹر سے ایک بات کروں. میں سے ایک وہ اپنی نہیں بات کریں, میں اسی ٹاپک پہ جو بات ہو رہی ہے نیٹر پہ کیا خیال ہے کہ اگر کیونکہ بھی ذیشان بھائی نے اپنے دلائل کچھ دے دیے ہیں, کچھ انہوں نے رکھے ہیں, ان پہ اگر فہم ہے ہر بندے کا, تو پتا کہ آپ کو پتا ہے کہ عقیدے اور جب فہم میں علماء نے بھی اگر تشریحات باندھی ہوئی کہ یہ فہم اس کی تشریحات ہے, اس کے 3 الگ دوار ہیں, اس کے 3 الگ دوار ہیں. تو اب جو ذیشان بھائی کو بھی سوالات کا حق دیتے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا نتیجہ. انشاءاللہ ایک اور چیز بٹھائیں گے, اس میں اسی ٹاپکس لے جائیں گے, تاکہ ایک ٹاپک کی طرف یہ نہ ہو کہ انہوں نے سارے سوالات کر لیے, دوسرے سارے جواب مدعا اور مدعا لینا نہ ہو جائے گا. آپ اس بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ مدعا اور مدعا لے ہو جائے تو وہ ایک مناظرہ بن جاتا ہے, مناظرے کی شرائط الگ ہوتی ہیں. تو آپ اس سے بہتر جانتے ہیں میرے سے, آپ کافی ٹائم سے کر رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو ٹھیک ہے, گفتگو چل رہی ہے, اس کو گفتگو مطلب کہ اسی انداز سے لے کے چلیں. بالکل, کیونکہ اس کے بعد اگلی چیز بھی رکھتے ہیں ذیشان بھائی کی اور برائٹ بھائی کی, میری اور برائٹ بھائی کی, تاکہ جو گفتگو ہے اس کا تسلسل نہ ٹوٹے, بات چلتی رہے, جہاں سے بات ہوتی ہے میں اگلی بات ہو. اور اس کو میں نے ریکارڈ بھی کر لیا, چلو اس کو میں بھی اپلوڈ کروں گا جلدی. میں نے کوئی ٹی وی ہم نے بنایا ہوا ہے, ہم نے بھی ایف ایم بنا لیا ہے, ہم اس پہ اپلوڈ کریں گے تاکہ سارے بھائی وہاں سے ریکارڈنگ بھی لے سکیں. آپ کے بھائی بھی اور ہمارے بھائی بھی, کسی کے پاس یہ نہ ہمارے پاس ساری ریکارڈنگ ہے, یہ ریکارڈنگ ہے, اور اس ٹاپک کو تسلسل کو لے کے چلتے ہیں. جو برائٹ بھائی نے کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے, جہاں تک کوئی دوسرے کے بارے میں کوئی سخت الفاظ استعمال کرے, ہم طریق سے لے کر چلتے ہیں بات کو انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ جی براج صاحب بھائی آگے ہیں, میرا خیال ہے وہ اگر انہوں نے سن لیا بات ٹھیک, پوچھ لیتے ہیں ذرا تھوڑا, جب یہ ہو نہیں سکتا. میرا خیال ہے وہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہے براج صاحب کی طرف سے نا. جب تک نیٹ بھائی آپ بات کر لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں, جب تک وہ بزی ہیں, جب تک نیٹ نہیں چل رہا. چل نیٹ صاحب سے کر لیتے ہیں ہم. نظر صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی نس قطعی, کوئی دلیل قطعی ہے وہ قرآن کے روشنی میں جہاں پر حضرت عیسیٰ کی ایسے نہیں, ایسے نہیں, وہ نہیں ٹھیک رہے گا. ہاں ٹھیک ہے اوکے جی, اوکے ٹھیک ہے. ان کو میری بات سمجھ لیں آپ. بات نہیں, اگر وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو یہیں پہ ختم بھی کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. پھر بینر اتار دیجیے گا, بینر پھر اتار کے ہم ویسے ہی دوسری بینر کی ڈسکشن یہ براڈی ہی ہم بند کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کل پھر اسی ٹائم پہ ہم دوبارہ بھی رکھ سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, تاکہ آپ کی بات کمپلیٹ آ جائے نا. ٹھیک ہے, تو کیا خیال نائٹ بھائی اس کو آج کے لیے کرنا دیں, ان کو میسج کر دیتے ہیں تو جو سننے ٹھیک ہے. میرا خیال ہاں ٹھیک ہے, اگر میرا خیال ان کے وہ کسی ایریا میں ہے جہاں سگنل کی پرابلم ہے تو اس کو کافی, کیونکہ لمبا ہو گیا ہے, 3 گھنٹے چل رہی ہے. جی میں ایک بات کر دوں کہ کوئی بھائی جو نیچے بیٹھا نا ہمارے احمد میں جو بھی وہ یہ نہ کہ وہ رہنا پڑ گیا, کوئی الفاظ میرے احمد کی طرف سے میں نے ان کو نہیں چھوڑنا, میں نہیں کہا جاتا ہوں. نہیں وہ ہمارا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. ہاں طریقے میرے چاہتے بتا دیے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو, بات مزے میں چلتے گی, بات چلتی رہے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ گفتگو کرتے رہتے ہیں برائٹ بھائی, اچھی گفتگو کرتے ہیں, علمی شخصیت ہیں, تو ایسا موضوع تو ماشاءاللہ ان کی بڑی دسترس ہے اس موضوع پر. میری بھی چاہت ہے, سب کو پتہ ہی ہے کہ بات چل رہی تھی بڑی اچھی. ہاں جی بالکل صحیح ہے. ویسے بھی ہم, میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ 3 گھنٹے کی ہو گئی ہے, تو اس کو میرا خیال ابھی آج کے دن کے لیے یہیں پہ اچھی گفتگو ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے نائٹ بھائی, ان کو میں میسج بھی کر دیتا ہوں, آپ بھی کر دیجیے گا. جی میں بھی بتا دیتا ہوں پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. باقی افضل بھائی صاحب بہت شکریہ سر, آپ اسپیشلی رکے ہمارے لیے. تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, کل میں اگر میری بات ہو جائے گی نا دوستوں سے, تو کل اسی طرح ہم دوبارہ بیٹھ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی, سے پوچھیں کل وہ فارغ ہیں, میں کر لوں گا, اس ٹائم تو فارغ ہی ہوتا ہوں میں. ہاں جی کل میں بات کر لوں گا. چلو جی ٹھیک ہے سر. براڈ بند کرنے لگے. جی میں براڈ بند کرنے لگا ہوں, تو آپ دوست جو ہیں اپنی کرسیاں سنبھال لیں جدھر جدھر بھی آپ نے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے, افضل بھائی صاحب کا بھی شکریہ. مسلم بھائی آپ جائیے گا, جونیئر بھائی آپ جائیے گا, میں آپ کے پیچھے آتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی رسی پہ. اللہ حافظ. جی افضل بھائی صاحب ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ آپ نے. جی تھینک یو سر, تھینک یو بھائی صاحب. ٹھیک ہے, میں آپ کے پیچھے ہوں, آپ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو. اوکے السلام علیکم.